السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر۔ زیوکار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال مسجد دی انتظامیہ، نمازی بھائی اور حضرت مولانا عبدالمنان سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں دی دعوت مسجد دے اندر تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ خوشی اور حیرت والی بات ہے کہ گرمی اور شدید حبس اور گھٹن دے باوجود تسی احباب بڑی کثرت اور بڑی محبت اور بڑی توجہ اور اہتمام کے نال مسجد اندر تشریف فرماؤ۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے۔ میں تواڈے لئی ایک دعا کرنا، جدا جنہ دل کرے انی محبت دے نال آمین کہے، چونکہ حدیث دی مجلس ہے، قبولیت دی مجلس ہے۔ مسافر دی دعا بھی اللہ رد نہیں کر دے، اور جتھے اتنے موحدین حدیث دی مجلس بیٹھ جان پھر قبولیت دے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ کرونا دی وبا تو بعد ایک بڑے لمبے عرصے تو بعد بیت اللہ اندر اور مسجد نبوی اندر انہوں نے قالین بچھا دیتے ہیں، اور الحمدللہ الماریاں انہوں نے قرآن پاک رکھ دیتے ہیں۔ زیادہ تو زیادہ ستمبر اندر انشاءاللہ آمد و رفت کا سلسلہ بھی مکہ مدینے شروع ہو جائے گا۔ جڑے ساتھی اس حبس اور اس گھٹن کے اندر بھی بڑی محبت دے نال اور کثرت دے نال مرد و خواتین آئے ہیں، میں انہوں نے دعا کرنا کہ اللہ پاک تانوں سارے انہاں قالینہ تے بیٹھ کے ہاتھ اندر قرآن پاک پکڑ کے اللہ پاک تانوں کعبۃ اللہ دے سامنے رج رج کے قرآن پاک دی اللہ تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی تانوں رسول پاک علیہ السلام دی مسجد نبوی اندر بیٹھ کے رج رج کے رسول پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات تے درود پاک اللہ پاک بار بار پڑھن دی سعادت نصیب فرمائے۔ عشاء دی نماز کا وقت بھی قریب ہے، انشاءاللہ الرحمن سنت کے مطابق چند منٹ لیٹ کر کے تھوڑی کی تاخیر نال انشاءاللہ اج اسی نماز عشاء پڑھاں گے۔ میں بلا تمہید اور بلا تاخیر اپنی بات کا آغاز کرنا، لیکن ایک میں آغاز اندر چھوٹی جی گزارش کرنی چاہنا، وہ دے توجہ فرمانی۔ تسی کدی اس مسئلے تے غور کیتا ہے؟ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ساڈے بعض نمازی بڑے سنگ دل ہوندے نے، بعض نمازی زبان دے بڑے تیز یا سخت ہوتے ہیں۔ اس دی وجہ کی وہ دی سب نالوں بڑی وجہ ہے کہ جس بندے دی نظر مسجد اندر آ کے بھی آوارہ ہے نا، آوارہ دا معنی گھومتی رہندی ہے، کدی کھبے ویندا ہے، کدی سجے ویندا ہے، کدی باہر ویندا ہے، کدی ادھر ویندا ہے، کدی موبائل ویندا ہے،
کدی اپنا ویندا ہے کدی مڑ کے ویندا ہے. جس بندے دی نگاہ مسجد اندر بھی آوارہ ہے گھومدی ہے، یہ اس بات دی دلیل ہے کہ اس بندے دے دل اندر نہ اللہ پاک دی خشیت ہے تے نہ اس بندے دے دل اندر مسجد دی عظمت ہے. دودھ اندر کوئی شے ہوئے نا انہوں کاڑیے تے ملائی آ جاندی ہے، کوئی دہی اندر شے ہوئے رڑکیے تے ادھر تے مکھن آ جاتا ہے. تو ہمیں ایک موٹی جی مثال کا دے دینا، اگر تسی چیک کرنا ہے نا کہ اس بندے دے دل چ مسجد دی کنی عظمت ہے اور اللہ پاک دی کنی خشیت ہے، اس بندے نو مسجد اندر چیک کریا کرو. جی وہ بار بار کھبے ویندا ہے سجے ویندا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے موبائل ویندا ہے پھیرا تھوڑا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے دا دل مسجد دی عظمت اور اللہ دی خشیت و خالی. تو میں سب لوگوں پہلے بڑی معذرت اور بڑی محبت دے نال گزارش کراں گا میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک دے جدوں گھر تشریف لے آندے ہو نا کوشش کریا کرو نفل پڑھ کے تحیۃ المسجد پڑھ کے سنتا پڑھ کے توجہ دے نال بیٹھیا کرو. سعودی عرب 'چ بڑا پیارا ماحول ہے، وہ 10-15 منٹ جڑے انہوں نے ملتے ہیں نا وہ ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں. ہن 5 نمازاں دے نال جے بندہ 5 صفحے بھی پڑھے تو ایک مہینے دے اندر وہ کنے قرآن پاک دے صفحات دی تلاوت کر لیتا ہے. ایک تو اپنی نظر نو مسجد دے اندر بہت زیادہ محدود رکھنا ہے. تسی دیکھے نا جڑے بندے 90-95% بندے دے اذان تو بعد مسجد چ آتے نہیں، کسی دیاں 2 رکعتاں رہ گئیاں کسی دیاں 3 رہ گئیاں. تو جب وہ میرے ورگا آ بھی جاتا ہے تو اسی 2 رکعتاں پڑھ کے ٹولا کے بہ جاتے ہیں وہنے ادھروں کہڑا آیا ادھروں کہڑا آیا ادھروں کہڑا آیا. پھر تسی جج کریو امام دوجے پاسے سلام پھیرتا ہے، سب تو پہلے اسی دھون مروڑ کے وہنے پیچھے کہڑا کھلوتا ہے کون آیا کہڑا نہیں آیا. اس بات کی دلیل ہے کہ بندے دا دل اللہ پاک دے گھر چ حاضر نہیں اور اس بندے دا دل انتہائی سخت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اندر کوشش کرو کہ دنیا دی کوئی گل نہ ہو، اللہ پاک دا ذکر کرو اللہ پاک دی عبادت کرو. میں ایک اللہ دے ولی دے بارے پڑھیا حیران ہو گیا. وہ فرماندے نے مینوں 40 سال ہو گئے نے مسجد چ آندے 40 سالہ زندگی چ میں اللہ دے گھر چ کدی دنیا دی ایک گل بھی نہیں کیتی. اللہ نہ کرے پکھا رک جائے، اللہ نہ کرے سپیکر بند ہو جائے، اللہ نہ کرے پکھا گر جائے، اللہ نہ کرے کو مسجد سے تھوڑا جا معاملہ 19 کی ہو جائے کیویں مسجد شور ہوتا ہے. ہر بندہ بولنا اپنی چودر سمجھتا ہے، عزت سمجھتا ہے، اچھی بولنا شور پانا. میرے پیارے بھائیو یہ آخری سٹاپ ہے ساڈا. جڑا بندہ اتوں بھی محروم ٹر گیا وہ جا بڑا محروم دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں. اور سچی بات میں تمہیں دسنا، اگر میں اینی گل کر کے دعا کر کے نماز کھڑی کردا میں انشاءاللہ الہ آباد آن دا حق ادا کر دیتا ہے، کیونکہ 95% نمازی اس کوتاہی اندر مبتلا ہیں. دعا میں کر دینا محبت نال آمین کہنا. اللہ پاک سانو اپنے گھراں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانو اپنے گھراں دی سچی محبت اور عظمت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مسجد دی انتظامیہ مبارکباد دی مستحق ہے اور حضرت عبدالمنان سلفی صاحب حافظ اللہ بھی مبارکباد دے مستحق نے کہ مغرب تو بعد اس مسجد اندر باضابطہ صحیح البخاری دے درس کا اہتمام کیتا گیا. سارے ساتھی اس درس اندر شریک ہو جاؤ. اور دوسری دعوت یہ کہ جنہ پنڈا چو آئے ہو جنہ مسجدہ چو آئے ہو اے کام اپنی مسجدہ چ کرو. اگر دین بچانا چاہتے جے ایکو بیٹا اسلام بچانا چاہتے جے اے اپنی نسل اگر بچانا چاہتے جے مسجد کے اندر درس حدیث کا اہتمام کرو. تو ہمیں اس مسئلے کا پتہ ہے کہ جڑا بندہ نماز پڑھ کے بھاوے فجر ہوئے ظہر ہوئے مغرب ہوئے عشاء ہوئے عصر ہوئے جڑا بندہ نماز پڑھ کے جنی دیر تک درس حدیث بیٹھا رہتا ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنی دیر تک وہ بیٹھا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں. فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھ کے مسجد بیٹھا رہتا ہے درس حدیث سنتا ہے
رحمت دے فرشتے وہ لئی 3 دعاواں کرتے ہیں. کنیاں دعاواں؟ تہاڈی کنی خواہش ہے کہ حضرت امام عبد الرحمن سدیس تہاڈے لئی دعا کرن، حضرت شرائع تہاڈے لئی دعا کرن، اللہ دا کوئی نیک ولی، اللہ دا کوئی پیارا تہاڈے لئی دعا کرے. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ نماز پڑھ کے مسجد بیٹھ جاتا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، درس بخاری ہو رہا ہے، انہوں محبت دے نال سندا ہے، جنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے سنتا رہتا ہے، رحمت دے فرشتے 3 دعاواں کرتے ہیں. ایک دعا کرتے ہیں اللہم تب علیہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. یا اللہ یہ بندہ نماز پڑھ کے بھی مسجدے بیٹھا ہے، اللہ اس بندے دی توبہ قبول کر لے، اللہ پاک اس بندے دے گناہ معاف کر کے تے اس بندے لی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے. بھائی جان جڑا بندہ آندا ہے شیخ صاحب مینوں سکون چاہیدا ہے، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ مینوں روحانیت چاہیے، مینوں اطمینان چاہیے، تو میرے پیارے بھائیو بالخصوص جڑے اس مسجد دے نمازی ہو، مغرب تو بعد درس بخاری اندر بیٹھو، درس حدیث اندر بیٹھو، ایک حدیث یا 2 احادیث سن کے جاؤ. احادیث دا سننا شفا ہے، احادیث دا سننا برکت ہے. غالباً میں تحفۃ الاحوذی اندر پڑھیا ہے، توجہ رکھنا. جس گھر چ نبی پاک دی حدیث پڑھی جاتی ہے نا، اللہ پاک اس گھر تے 2 رحمتاں کرتے ہیں. ایک تے اللہ پاک اس گھر دی غربت ختم کر دیندے نے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر دی بیماری ختم کر دیندے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نالوں زیادہ غریب سن، سب نالوں زیادہ غریب سن. اینے غریب سن کہ ام سلیم بیان کردیاں نے جدو نبی پاک مدینے آئے نا، کسی نے نبی پاک نو پگڑی تحفے اندر دیتی، کسی نے نبی پاک نو ممبر تحفے اندر دیتا، کسی نے آسا تحفے اندر دیتا، لاٹھی تحفے اندر دیتی. تے میرے کو کچھ بھی نہیں سی، میری ساری زندگی دی کمائی سی میرا بیٹا انس. تے میں ایک دن انہوں نے پکڑ کے نبی علیہ السلام کو لے جان لگی، تے میں دیکھیا کہ تہمت بھی کوئی نہیں پایا، قمیض بھی کوئی نہیں پائی، بالکل برہنہ تے ننگا ہے میرا بیٹا. آندیا نے میں اپنی چادر پھاڑی، موڑیاں تے رکھی، تہمت بنی، تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے گئی. میں کہ اللہ دے نبی اج تو بعد انس بیٹا میرا ہوئے گا تے 24 گھنٹے دا خدمت گزار تہاڈا ہوئے گا. جاؤ بخاری جا کے پڑھ لو، تہذیب و تہذیب جا کے پڑھ لو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی حدیث دی نوکری کیتی ہے. اللہ پاک نے پورے انصار صحابہ چو انہوں نے مال بھی سب نالوں بہت عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے اولاد بھی سب نالوں بہت ہی عطا فرمایا. حدیث نال پیار کرو، حدیث نال محبت کرو. جدے جو سی غصہ نہ کرو. ادھر میرے نال دیکھو، کھبے سجے نہیں دیکھنا. میں تھوڑے کو ایک سوال کرنا ہوں. تھوڑے جو ماشاءاللہ کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے. امانداری نہ مجھے بول کے دسو کہ 40-50 سال گزر گئے نے، 40-50 سال ایک دن بھی ساڈے گھر چ ایسا آیا ہے، ایک رات بھی ساڈے گھر چ ایسی آئی ہے کہ اسی اپنی بچیاں نو یا بچیاں نو کیا ہوئے بیٹا اے صحیح البخاری چو کتاب الایمان پڑھ کے میرا ایمان ہی تازہ کر دے. کادے اسی اہل حدیث، کادی اسی اہل سنت. 40 سالہ جو 40 سیکنڈ ایسے نہیں آئے، 40 منٹ ایسے نہیں آئے، بلکہ ساڑھے جو کئی مسلمان ایسے نے انہوں نے پتہ نہیں سننے بھی دبور کی شہر ہے. تاڑے میں ہاتھ نہیں کھڑے کراتا. تو آڑے جو کئی مسلمان ایسے موجود نے جنہوں نے سننی بنے ماجہ دی شکل ہی نہیں ویکھی. تو میرے پیارے بھائیوں جو اللہ پاک نے سانو اہل حدیث بنایا ہے، اہل السنہ بنایا ہے، تو سنت نال پیار کرو، حدیث نال پیار کرو. اے شفا جے، اے برکت جے، اے پہاڑ جے، اے خیر جے. اپنی بیٹھک چ حدیث دیاں کتاباں رکھو، اپنے دفتر چ حدیث دیاں کتاباں رکھو. بھائی جان اگر تسی حدیث پاک دیاں کتاباں نہیں پڑھو گے، نہیں رکھو گے، حدیث دے درس سے نہیں بیٹھو گے، تے یہ حدیث دیاں کتاباں سکھاں لی نہیں، ہندوؤں لی نہیں، عیسائیاں لی نہیں.
تسی کی سمجھتے ہو کہ صحیح البخاری تواڈے کول ایویں پہنچ گئی ہے؟ میں اج ایویں درس پیا دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کان کھول کے سنو، ایک ایک حدیث دی خاطر اللہ دی قسم میں باوضو بیٹھا، ایک ایک حدیث دی خاطر نبی پاک دے صحابہ نے 2 مہینے دا سفر کیتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک حدیث دا پتہ لگا، میں اونٹ خریدیا، کجاوا بنیا، وسرت شہرا، پورا مہینہ میں سفر کر کے مصر چ پہنچیا. اتوں میں عبداللہ بن انیس کو حدیث سنی، پھر مہینے دا سفر کر کے جان لگے، 1 مہینہ لگیا، اور لگا 1 مہینہ لگیا. فرماتے ہیں نبی پاک دی ایک حدیث واسطے میں کنے مہینے دا سفر کیتا؟ پراڈو تے نہیں، پجارو تے نہیں، اے سی گڈی تے نہیں. اور جدو 1 مہینے دا سفر کر کے اتنے پہنچے تو پتہ کی کہنے لگے؟ میرا دل کرتا میں تھوڑے متھیاں تے لکھدا جملہ. حضرت جابر فرمان لگے یار ناشتہ بعد چو کریں گے، کھانا شانا بعد چو کھاواں گے، پا سب تو پہلے مینوں حدیث سنا دے جڑی تو نبی پاک کو سنی سی، خشیت ان اموت قبل ان اسمع، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنن تو پہلے مینوں موت نہ آ جائے. ایمانداری نال دسو ہاں جن میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہو اینی حبس تے کوٹا نے پر ایڈی توجہ نہ بیٹھی ہو، میرے ایک سوال دا جواب دیو. تواڈے چ ماشاءاللہ کنے ساتھی نے جنہاں نے صحیح البخاری دے 50 نسخے وزیر آباد تقسیم کیتے؟ کنے ساتھی نے جنہاں نے مشکات دے 70 نسخے تقسیم کیتے ہیں؟ کنے ساتھی نے جنہاں نے کوئی بلوغ المرام دا 100 نسخہ وزیر آباد اندر تقسیم کیتا ہے؟ ایک بندہ مینوں اج کہہ رہا سی شیخ صاحب بڑے عرصے بعد تسی آ رہے ہو تے اج کچھ وظیفے بھی دسے ہو. اج دا وظیفہ پتہ کی جے؟ میرے ال دیکھو، میں انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ زیادہ تو زیادہ 2.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2.25 گھنٹے کی گفتگو کو 35 منٹوں ختم کرنا ہے. پریشان ہو گئے؟ تھوڑا دھیان دینا رہا تو انشاءاللہ 2.25 گھنٹے کی گفتگو کو 35 منٹوں ختم کرنا ہے. آنا تسی کرتے رہنا انشاءاللہ. تے ساتھی نے آخر جی کوئی وظیفہ دسیو پریشانیاں دور ہو جان. ادھر ویکھو، جڑا بندہ چاہتا ہے نا اللہ مینوں آفتاں دے گھیرے چوں کڈ دے، اللہ میریاں دھیاں نوں خیر پا دے، اللہ مینوں خیر پا دے، حدیث دیاں کتاباں خرید کے رزق حلال چوں حدیث دیاں کتاباں خرید کے دین دے طالب علم اندر اپنے رشتہ داراں اندر تقسیم کریا کر. اللہ تینوں زوال دی نعمت تو بچا کے اللہ تیرے اس دنیا دا ہر خزانہ عطا فرما دے. ایک جگہ میں درس دے رہا سا، توجہ میرے بات، درس دیندے دیندے میں آکھیا ہوئے حدیث دیاں کتاباں تقسیم کریا کرو. تے مینوں ایک بندہ پتہ کی آندا جویں شیخ صاحب بیٹھے آندا شیخ صاحب حدیث دیاں کتاباں تے ونڈیا کریے تے پڑھدا تے کوئی نہیں. تے میں کہا تو پڑھانا ٹھیکہ لیا ہے، تیری ڈیوٹی ہے کتاب پہنچا، تحفے اندر دے. کوئی پڑھے گا اللہ تینوں پھر بھی اجر عطا کرے گا، کوئی نہیں پڑھے گا اللہ تیری سچی نیت کی وجہ تو اللہ تینوں پھر بھی اجر عطا کرے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، میرا دل بہت زیادہ خوش ہے. میں مسجد انتظامیہ نوں حضرت صدفی صاحب نوں تہانوں مبارکباد دینا، اور میں گزارش کرنا فجر تو بعد، عصر تو بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد ایک حدیث. اور میرے لیے جو قاری صاحب حضرت صاحب دی سنا نا بڑی توجہ نہ بیٹھنا، کھبے سجے توڑ مروڑ والے بندے، جس بندے دی مسجد توڑ مروڑ کے کھبے سجے رہندا ہے نا اس بندے نوں کچھ نہیں ملتا. سمجھو کہ برتن دا منہ ہی صحیح نہیں. توجہ دے نال سننا، اللہ سکینت بھی عطا کرنگے، خیر بھی عطا کرنگے. آؤ ہن میں تانوں حدیث دے بارے تے صحیح البخاری دی پہلی حدیث دے بارے چند باتاں انشاءاللہ سنانا. ذرا دلوں ہو کے دعا کر دیو، یا الہ العالمین سانو حدیث دا پہرے دار بنا دے، اللہ سانو حدیث دا چوکیدار بنا دے، اللہ سانو محدثین دا ساتھ نصیب فرما دے. اور اللہ پاک ساڈی اس محنت کامش کوشش اور آج دے افتتاحی پروگرام کو قبول کر کے اللہ سانو بیت اللہ دے حج نصیب فرما دے. یا اللہ ساڈی تے بس ہو گئی ہے، بھاویں ایئرپورٹ کھولتے تے بھاویں پرائیویٹ تیارے تے لے جا، اللہ سانو چھیتی چھیتی عمرہ نصیب کر دے. یا اللہ انہاں دی آمین نہیں ویکھنی بس بہت زیادہ ہے، آ گئے نے انہاں دی بڑی مہربانی ہے.
اللہ سانو عمر نصیب کر دے. اللہ سانو مدینے بہ کے حدیث پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. اچھا میں تہاڈے نال گل کرنا حدیث آندے کیوں نے؟ پنجاں چیزاں نو حدیث آندے نے. کنیاں چیزاں نو حدیث آندے نے؟ اچھا تہاڈے جو جڑے علماء نہیں، طلباء نہیں، قاری حضرات نہیں نا، انہاں جو شاید کوئی ایک بندہ ہے جڑا کھڑا ہو کے مینوں دس دے کہ قاری صاحب انہاں پنجاں چیزاں نو حدیث آندے نے. ساڈی حدیث نالوں بے تعلقی دا عالم ہے کہ سانو پتہ ہی نہیں حدیث آندے کیوں نے. پوری توجہ دے نال اج افتتاحی درس دے اندر کم از کم حدیث تے سکھو نا. حدیث کیوں آندے نے؟ پنجاں چیزاں نو حدیث آندے نے. کنیاں چیزاں نے؟ پنج تن پاک نو نہیں مانتے، ڈردے کنے چیزاں حدیث آندے نے؟ پنج تن پاک نہیں، اسی سب تن پاک دے منن والے ہاں. اسی کہندے جیڑا بھی تن آندے نے دانے نو، جیڑا بھی دانا نبی پاک دے قریب ہویا ہے کلمہ پڑھ کے پاک ہو گیا تے اللہ پاک نے پاک جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. پنجاں چیزاں نو حدیث آندے نے. سب تو پہلی بات جیڑی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک چوں زبان مبارک چوں نکلدی ہے وہ بھی ساڈے لیے حدیث ہے. جی پہلی حدیث ہے نا بخاری شریف اندر، انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار نیتاں تے وے. یہ نبی علیہ السلام نے گل فرمائی ہے تے نبی پاک دی پاک زبان چوں جڑی شے نکلدی ہے مل کے بولو ساڈے واسطے کی ہے؟ ادھے بولے ہو ساڈے واسطے کی ہے؟ پھر نبی علیہ السلام جڑا کام کردے نے نا، آپ علیہ السلام دا عمل، آپ دا عمل بھی ساڈے واسطے کی ہے؟ تیسری قسم یہ کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما سن، آپ کی موجودگی وچ کسی صحابی نے کوئی کام کیتا تے نبی علیہ السلام خاموش رہے. جب پیڑا کام ہوتا تے نبی علیہ السلام روک دیندے کیونکہ اللہ دے نبی دے سامنے کوئی پیڑا کام ہوئے تے نبی پاک چپ رہ سکتے. تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی کام نبی علیہ السلام دے سامنے ہوا ہے لیکن نبی علیہ السلام خاموش رہے تے یہ بھی ساڈے واسطے کی ہے؟ پہلی نمائندے نے قولی حدیث، دوسری نمائندے نے فعلی حدیث اور تیسری نمائندے نے تقریری حدیث. میں مثال دینا، جڑیاں تسی مغرب دی جماعت تو پہلے اور مغرب دی اذان تو بعد کنیاں رکعتاں پڑھدے ہو؟ ایک قولی حدیث بھی ہے، ایک فعلی حدیث بھی ہے، ایک تقریری حدیث بھی ہے. ایسے بخاری شریف کتاب الصلاۃ جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب. مغرب تو پہلے نماز پڑھو، مغرب دی جماعت تو پہلے 2 رکعتاں پڑھو، 2 رکعتاں پڑھو. اے نبی پاک نے فرمایا. یہ ساڈے لیے قولی حدیث. پھر حدیث ہوتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل المغرب، نبی علیہ السلام مغرب دی جماعت تو پہلے 2 رکعتاں پڑھتے سن. یہ فعلی حدیث. صحابہ کہنے نے کنا نصلی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یأمرنا ولم ینہانا. صحابہ کہنے سے نبی پاک دے دور سے مغرب دی جماعت کھڑی ہو تو پہلے 2 رکعتاں پڑھتے سن. نبی علیہ السلام سانو پڑھن دا حکم ہی نہیں سن دیندے تے منع بھی. لہذا ایک قولی حدیث بھی ہے، فعلی حدیث بھی ہے، تقریری حدیث بھی ہے. تے اللہ پاک نے اپنی زمین تے اس حدیث تے تانوں عمل کرن دی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. میں دعا کرنا اللہ پاک سب نبی پاک دی ہر حدیث چن چن کے اللہ دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے تو علاوہ نبی پاک دی اس حدیث تے اللہ دی زمین تے کو عمل کردا اور نہیں بولے کوئی ایسی حدیث نہیں الحمدللہ جہدے تے اللہ پاک نے عمل کرن دا سانو جذبہ نہیں عطا فرمایا. اے ہونیاں نے 3 گلاں. اگلی گل سنو. چوتھی قسم ہے حدیث وصفی. حدیث وصفی پتہ کی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے نبی پاک دے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک دیاں زلفاں سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ سرخی مائل سفید سی. نبی علیہ السلام دے حسن دے بارے صحابہ گل کرتے ہیں.
وہ نبی پاک دی بات بھی نہیں، نبی پاک دا عمل بھی نہیں، آپ دے سامنے کوئی کام بھی نہیں ہویا. صحابی آپ دا حسن بیان کرے، جسم دے بارے کوئی چیز بیان کرے تو وہ بھی ساڈے لئی کی ہے. پنجویں قسم، کوئی صحابی نبی پاک دا اخلاق بیان کرے. ایسے بخاری شریف اندر ایک حدیث ہوتی ہے کہ عرب دی کمباری بچی اندر ورنہ حیا نہیں سی جنہ حیا نبی پاک دیاں اکھاں وچ سی. اے ہونا نبی پاک دا فرمان ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کر کے بتایا ہے، نہ یہ تقریری حدیث ہے، بلکہ صحابی نے نبی پاک دا اخلاق بیان کیتا ہے. یہ بھی ساڈے واسطے حدیث ہے. تو میرے پیارے بھائیو، پنجاں چیزاں نو حدیث آندے نے. ادھر اچھی طرح یاد کر لو، سارے طرح مل کے بولو. جو آپ نے فرما دیتا ہے ساڈے لئی کی ہے، جو آپ نے کر دیتا ہے ساڈے لئی کی ہے، جو آپ دے سامنے ہویا ہے آپ خاموش رہنے ساڈے لئی کی ہے. کسی صحابی نے نبی پاک دے جسم دا حسن بیان کیتا ہے، مل کے بولو ساڈے لئی کی ہے. کسی صحابی نے نبی پاک دا اخلاق بیان کیتا ہے، ساڈے لئی کی ہے. تے اسی کون ہاں؟ اللہ پاک سب اہل حدیث سے اہل سنت، اللہ اس حقہ گروہ زندہ رکھ کے اللہ پاک سب جنت اندر انہاں دا ساتھ نصیب فرما. اچھا تسی ویسے کسے مجلس بیٹھے ہو تے کوئی تھانوں پوچھ لے کہ بھئی تسی حق تے کیوں جے، سوال کر سکدا ہے؟ تسی انہیں کئی جواب دے سکتے ہو. ایک جواب تسی پتہ کی دینا ہے کہ اسی اللہ دی زمین تے حق تے اس واسطے ہیں کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر کسی قسم دی کوئی خرابی کیتی. ادھے بول دے وہ صلاح کر کے آئے، سارے بولو گے تو پھر انشاءاللہ وہی وعدہ 35 منٹ آنا، نہیں تے پونے گھنٹے دا میں اعلان کر دوں گا. سارے بولو اسی حدیث کوئی خرابی کیتی. اچھا ایک گل ذہن چ رکھو، میں تواڈے تے سبحان اللہ دا بھار نہیں پاؤنا، نہ میں کھبا ہاتھ چکاؤنا ہے انشاءاللہ تے نہ سجدہ، لیکن ہاں نہ کر دے رہو. بالکل یہ نہیں سمجھو کہ جویں تسی مدرسے بیٹھے ہو، ہاں نہ کرو تاکہ گل تانوں سمجھ آئے. ساڈے اہل حق ہون دی دلیل ہے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر کسے قسم دی کوئی خرابی کیتی. اسی الحمدللہ عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے. اب کئی گمراہاں دا ٹولا آ گیا، وہ نے حدیث تے بخاری چا پر میری عقل مان دی کہ ان کو عقل دا علاج کرا. دن دے 12 بجے ہوں سورج چمکدا ہوئے، ایک بندہ کہے مولوی جی مینوں سورج نظر نہیں آتا، تے میں ہی کہنا نا انیا اکھاں دا سورج دا قصور ہے کہ وہی اکھاں دا قصور ہے؟ تیری کھوپڑی تے حدیث نہیں ہوندی تے اپنی کھوپڑی دا علاج کرا. بہت بڑا گمراہاں دا ٹولا، انہاں نوں مذہبی اسکالر کیا جاندا ہے، شیخ الاسلام کیا جاندا ہے، آزاد خیال کیا جاندا ہے. انہاں دی حدیث تو بخاری میں ہے لیکن میری عقل نہیں مانتی. یار مجھے گل دسو، توجہ رکھو، اے میرا پروگرام لائیو چل رہا ہے، اگر لائیو چل رہا ہے تے امریکہ چ بیٹھ کے بندہ الہ آباد وزیر آباد ضلع گجرانوالے دا اے پروگرام پورا دیکھ رہا ہے. اگر پروگرام لائیو چل رہا ہوئے تو الہ آباد مہدی مسجد کا پروگرام امریکہ بہ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک صدی پہلے 100 سال پہلے اس گل کو عقل مانتی سی؟ کوئی بندہ 100 سال پہلے کہے کہ بھاجی آ ڈیرے سے بہ کے جنیاں اپنی گلاں کرتے ہو نا، اے امریکہ چ تہاڈیاں گلاں بھی سنیاں جان رہی ہیں تے تہاڈوں ویکھن بھی ڈے نے، انہاں کہنا چھتر پھر ہوئے دے. نال دے محلے نہیں کو سن سکتا، نال دے محلے نہیں کو ویکھ سکتا، امریکہ کیویں سانوں کو ویکھ رہا ہے؟ یعنی میں دسنا چاہنا کہ ساڈے میرے بیٹا ایک بات ذہن چ رکھیو، اس وقت دا سب تو بڑا فتنہ اے الہاد ہے. ذکر تو تہاڈا یقین اٹھایا جا رہا ہے، تم دسیا جا رہا ہے نہیں ذکر چ کچھ نہیں، سارا کچھ گولی چ ٹیکے چ دوائی ٹیک کے کھا، ذکر چ کی پیا ہے؟ ساڈے بچیاں نوں ملحد بنایا جا رہا ہے، دین تو یقین اٹھ رہا ہے، دعا تو یقین اٹھ رہا ہے. یہی وجہ ہے. ایمانداریاں میں سارے بول کے دسیو، جنہ ٹک کے ساڈا بیمار دوائی کھاتا ہے، ایماندار نہ بولو، اونا ٹک کے وہ ذکر پڑھتا ہے.
بلکہ میں ایک بابے کو سنیا پتا کی آتا سی، توجہ رکھو، انہیں آخیا ابا جی اج شیخ صاحب آئے سن تو فلانا ذکر دس کے گئے ہیں تے آندے ہن وہ بڑی شفا ہے تے وہ پڑھیا کرو. وہ آندا نہیں پتر دوائی دے میں دوائی کھاواں، چل میں ذکر پڑھ کے ویکھ لاں گا، ذکر پڑھ کے. ہوں دس تیرے پلے ایمان کی بچیا ہے کہ تو دوائی نو اہمیت دیتی ہے تے ذکر دے بارے تو کی آخیا میں ذکر کر کے. حالانکہ کہنا چاہیے سی پتر ذکر ہونا لیا میں ذکر پڑھا دفع کر دوائی کھا کے میں ویکھ لاں گا، مینوں ذکر کرن دے. ایماندار نہ دسو جیڑا رب بغیر گولیاں دوائیاں دے بیمار کر سکتا ہے، مل کے بولو بغیر دوائیاں دے شفا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے بھائیو ساڈے اہل حق ہون دی سب تو پہلی نشانی اسی حدیث اندر کوئی خرابی کیتی، اسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے، سارے بولو سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے. کئی آندے جی حدیث تے بالکل ٹھیک ہے، بخاری شریف چاہ گئی ہے، پر تھیوری نہیں مانتی، سائنس نہیں مانتی. تسی سائنس دی تھیوری پڑھ کے دیکھ لو، اس صدی دی تسی ریسرچ پڑھ لو، 2 صدیاں پہلے دی ریسرچ پڑھ لو، انہاں سائنسداناں دی تحقیق آپس میں ملدی. ویسے میں تو اپنی گل پوچھنی ہے جو جواب دیو. اسی تے جلسے کر کے تھک گئے ہیں، اسی تے لوگاں نو آکھیا سی کہ جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے کسی صحابی دی گل بھی مننی. یہ گل سمجھاؤ لگا سارے بولے صحابی دی گل بھی مننی، تابعی دی گل بھی مننی، کسی امام دی گل بھی مننی. تے تو نبی پاک دی حدیث دے مقابلے تے یہودی پیش کرنا تے عیسائی پیش کرنا. ہن جیڑا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مقابلے تے کسی یہودی دی ریسرچ پیش کرے، عیسائی دی ریسرچ پیش کرے اور نبی پاک دی حدیث نو ریجیکٹ کرے، مل کے بولو او دے پلے کوئی ایمان بچدا نہیں. پیغمبر دی حدیث ریجیکٹ کرنا، یہودی دی گل مننا، تینوں پتہ تو کس پیغمبر دی گل ٹھکرائی ہے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. خود آکھیا خدا جبریل تو جا کے سونے نو لیا فلک پھبدا ہی نہیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ پاک نے اہل حق بنایا. لوگوں اسی حدیث نال پیار کرنے ہیں، حدیث نال محبت کرنے ہیں، اسی اپنی مسجد اندر حدیث پاک پڑھانے ہیں. سانو کسی تبلیغی جماعت نال نفرت نہیں. اسی آنے بخاری پڑھ کے تبلیغ کریا کر، ریاض الصالحین پڑھ کے تبلیغ کریا کر، مشکات نظر پکڑ کے تبلیغ کریا کر. کیوں قوم جھوٹیاں کسے کہانیاں تے لگا کے اپنی قوم دا مستقبل برباد کر رہے ہو. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کر دے، سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد نہیں کر دے. تے مل کے بولو کسے امام یا فقہ دی بنیاد تے بھی حدیث دا رد کر دے. میں تے اکثر آنا ہونا، توجہ میرے بار رکھو یار، اکثر آنا ہونا اے نہ سوچیا کر پیسے تھوڑے نے، اے نہ سوچیا کر میں بیمار رہنا، اے نہ سوچیا کر میرے کو گڈی نہیں، اے نہ سوچیا کر میرے کو کوٹھی نہیں. اللہ کا شکر ادا کریا کر، اللہ پاک نے تینوں اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی حدیث دا چوکیدار بنا دیتا ہے.
بھائی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی محبت بہت بڑا خزانہ ہے. اور اے جڑی مغرب کو بعد صحیح البخاری دا درس شروع ہو رہا ہے، اور میں کہنا صرف مسجد اندر درس شروع نہ کر، اپنے گھر اندر بھی شروع کر. لوگ ایصال ثواب واسطے کی کچھ کرتے پھرتے ہیں. ایصال ثواب دا سب نالوں بہترین ذریعہ اپنے بچیاں جب بیٹھ کے بخاری شریف دی روزانہ ایک حدیث پڑھ لیا کر، مسلم دی ایک حدیث پڑھ لیا کر، سیاستہ پڑھ لیا کر، ایک حدیث شروع کر دے، پڑھدا رہ حدیث اپنے گھر دے اندر چھوڑ جا پڑھیا کر. جدن فوت ہو گیا تیرے گھر دے اندر حدیث پڑھائی جائے گی، اللہ تیرے جنت اندر درجات کو بلند فرما دیں گے. کئی اپنے گھر ٹی وی چھڈ گئے نے، انٹینے چھڈ گئے نے، آوارگی چھڈ گئے نے، بے گھروی چھڈ گئے نے. کئی نے اپنی بچیاں نو دین پڑھایا، کئی نے اپنی بچیاں نو دنیا پڑھایا. ویسے کدی اس گل تے غور کریو، جنہاں نے اپنی بچیاں نو 10 لاکھ دا جہیز دیتا ہے، 15 لاکھ دا جہیز دیتا ہے، یہ مسئلہ الگ ہے کہ جہیز جڑا ہے یہ سنت ہے یا لعنت ہے یا بوجھ ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک میں چھوٹا جہا سوال کرنا ہے، تینوں کہڑے بیوقوف نے دسیا کہ بیٹی دا گھر جہیز دے سر تے وسدا ہے؟ 2.5 لاکھ دا بیڈ تے نظر آیا، 1 لاکھ 1.25 لاکھ دا بیڈ تے نظر آیا. اس جہیز اندر مینوں کتے صحیح البخاری دا نسخہ نظر نہیں آیا. بیٹی دے سب تو بڑا احسان ہے وے، ہمشیرہ دے سب تو بڑا احسان ہے وے، گھروں جدوں رخصت کرنے نا او دے سر تے ہاتھ رکھ کے نال آکھیا کر پتر اے تیرے جہیز اندر میں قرآن دا ترجمہ بھی رکھ دیتا ہے، مشکات رکھ دیتی ہے، ریاض الصالحین رکھ دیتی ہے، بخاری رکھ دیتی ہے. گھر چ کوئی بھی وعدہ گھاٹا ہوئے نا، کوٹھے تے چڑھ کے مینوں فون نہیں کرنا، رب دا قرآن کھول کے پڑھنا ہے، نبی پاک دی حدیث کھول کے پڑھنی ہے، اللہ پاک تیرے گھر نو جنت دی بہار بنا دے. تو میرے پیارے بھائیوں، اے جڑی صحیح البخاری ہے نبی پاک دی حدیث دی کتاب ہے. حدیث دا پڑھنا شفا، حدیث دا پڑھنا رحمت، حدیث دا پڑھنا برکت. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب نالوں پہلے جس کتاب دا ذکر فرمایا ہے باب بدء الوحی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دا کیویں نزول ہویا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وحی دا طریقہ بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں سیدنا جبریل آندے رسول پاک علیہ السلام دی کی کیفیت بن جاندے. ساری چیزاں صحیح البخاری بیان کر دی ہے. معاشرت دا طریقہ، معیشت دا طریقہ، سیاست دا طریقہ، طہارت دا طریقہ، تجارت دا طریقہ، عبادت دا طریقہ، ریاضت دا طریقہ. اے اسلامی فقہ دی کتاب ہے صحیح البخاری، اسلام دی کتاب ہے صحیح البخاری، دین دی کتاب ہے صحیح البخاری. صحیح بخاری نال پیار کرو، محبت کرو. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جڑی سب تو پہلے حدیث دا ذکر فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر. امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتا ہے، آقا فرما دے لوگوں جننے بھی نیک عمل کر دیو انہاں دی بنیاد نیت ہے. جے نیت اندر طہارت ہے تے اللہ اجر عطا کردا ہے، جے نیت اندر خرابی ہے اللہ پاک بڑے تو بڑا نیک عمل بھی برباد کر دیندا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی دا ذکر فرمایا تے نیت دا ذکر فرمایا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ سب تو پہلے امام بخاری نے وحی دا باب کیوں بنے. امام بخاری نے ثابت کیتا ہے کہ اللہ دا دین ٹکاؤسریا تو ثابت نہیں ہوتا، اللہ دا دین اللہ دی وحی تو ثابت ہوتا ہے. جہدے کول وحی ہے اودے کول دین ہے. اونچی بولو، جہدے کول وحی نہیں اودے کول دین ہے. اے مرن دے پہلے 10 دناں سے پاکستان چ تسی جو شور شرابہ ویکھیا ہے ایماندار نہ دسو اللہ دی وحی چ موجود ہے؟ نبی پاک دی حدیث اندر بھی نہیں، اللہ دی وحی اندر بھی نہیں. امام بخاری نے دسیا دین اللہ دی وحی دا نام ہے. بزرگوں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، بھائی میرا کہنا، آپ کا کہنا، چھوٹے کا کہنا، بڑے کا کہنا دین نہیں ہے. امام بخاری نے یہ پیغام دیا ہے دین اللہ کی وحی کا نام ہے. دین اللہ دی وحی تو ثابت ہے.
اور دوسری بات انمل اعمال بالنیات دی ذکر کر کے امام صاحب نے پتہ کی دسیا اعمال دے ثبوت واسطے وہی بنیاد ہے تے اعمال دی قبولیت واسطے نیت بنیاد ہے. عمل اگر وحی دے مطابق ہوئے نیت صاف نہ ہوئے مل کے بولو عمل اللہ قبول کردا تے نیت جنی مرضی صحیح ہوئے عمل وحی تو ثابت نہ ہوئے پھر بھی اللہ عمل قبول کردا. میں پورے دعوے نہ بات آنا جڑے ساتھی کالجز اور یونیورسٹی دے تشریف فرماؤ نا صحیح بخاری دی پہلی حدیث دا پیغام اور میرے مسلک دی حقانیت بیک وقت کسی بھی عمل دی قبولیت واسطے صحت واسطے دو چیزاں دیکھنیاں نے. سب تو پہلے اے جڑا میں کام کر رہا اے وحی تو ثابت ہے کہ نہیں. جی اللہ دی وحی قرآن و حدیث تو ثابت نہیں تے مل کے بولو عمل کرنا جائز ہے. اور عمل وحی تو ثابت ہے لیکن نیت اندر دکھاوا ہے نیت اندر ریاکاری ہے پھر بھی عمل اللہ کی بارگاہ اندر قبول ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلے نیت والی حدیث کا ذکر کیتا. لوگوں انسان دی نیت سدھر جائے اللہ پاک سارے معاملے سدھار دیتا ہے. نیت سدھر جائے اللہ پاک بڑیاں برکتاں تے رحمتاں عطا کرتا ہے. آئیے میں نبی علیہ السلام دی ایک حدیث نیت دے بارے بیان کراں جامع ترمذی اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ احدثکم حدیثا فاحفظوا. صحابہ آج نہ تو ایک میں بڑی اسپیشل جی حدیث سنان لگا انہوں اچھی طرح یاد کر لو جی اللہ کے رسول بیان کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندے کو اللہ پاک نے مال بھی عطا فرمایا ہے تے علم بھی عطا فرمایا ہے. وہ بندہ اللہ کو ڈردا ہے توجہ رکھنا وہ بندہ اللہ کو ڈردا ہے صلہ رحمی کردا ہے اللہ دے حق بھی ادا کردا ہے تے بندیاں دے حق بھی ادا کردا ہے. مسجداں بناندا ہے مدرسے بناندا ہے یتیم خانے بناندا ہے یتیم بچیاں دے نکاح کراندا ہے غریباں مسکیناں دے خرچ کردا ہے. علم بھی دیتا ہے اللہ پاک نے مال بھی دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے ساری انسانیت جو درجے دے لحاظ نال بندہ سب نالوں اونچا ہے. علم بھی ملے ہے تے مال بھی ملے ہے تے یہ نال نال اللہ دے حق بھی دیتا ہے تے اللہ دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا بندہ انہوں اللہ پاک نے علم تے دیتا ہے پر اللہ پاک نے انہوں مال نہیں دیتا. تو بندہ پتہ کی ہوتا ہے یار میرے کو پیسے ہوتے نا تے میں بھی یتیم خانے بنانے سن میں بھی غریباں تے خرچ کرنا سی میں مدرسیاں تے خرچ کرنا مینوں کہ اللہ پیسہ دیتا نا تے میں اینیاں مسجداں بنانیاں سن مینوں اللہ پیسہ دیتا میں اینے علماء نوں مکان لے کے دینے سن اینے علماء نوں کتاباں لے کے دینیاں سن. مال ملیا نہیں نیت دی اچھی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جنہوں مال مل گیا انہیں ہسپتال بنائے بلڈنگاں بنائیاں مسجداں بنائیاں مسکیناں تے خرچ کیتا یتیماں تے خرچ کیتا. فرمایا جیڑا درجہ اللہ جنت دے اندر اس سخی نو عطا کرے گا اس بندے نو سچی نیت دی وجہ تو اللہ جنت اندر وہی درجہ عطا فرما دین گے. یار کم از کم بندے دی نیت سونی ہونی چاہیے. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ فرمایا جو سینے جو چھپائی پھرتے ہو نا اللہ پاک نے کل قیامت والے دن سب کچھ ظاہر کر دینا ہے. بد نیت بندہ کدی منزل تے نہیں پہنچیا. نیت دی طہارت تے بھی اللہ پاک ایک پورا اجر عطا کر دینے پوری نیکی عطا. پھر نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ اللہ دی نافرمانی کرتا ہے بغاوت کرتا ہے حرام تے خرچ کرتا ہے گندے پاسے خرچ کرتا ہے تے دوسرا بندہ آتا ہے یار جے میرے کو پیسے ہوندے نا تے میں بھی یہ کام کرنے سن. فرمایا جو جہنم دے اندر برا درجہ اس بندے نو غلط جگہ تے خرچ کر کے ملے گا بھڑی نیت دی وجہ تو اللہ جہنم اندر کے وہی وہی ٹھکانہ عطا فرماتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دین دی بنیاد اللہ دی وحی قبولیت واسطے اعمال دی قبولیت واسطے نیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کرو وضو کر کے آیا ہے بڑی پیاری حدیث سننے بھی داؤد اللہ کرو وضو کر کے آیا میں مسجد اندر جا کے نماز پڑھا گا. انہیں دیکھا مسجد اندر گیا تو جماعت ہو گئی. نبی پاک فرماتے ہیں کلا نماز پڑھ لے
جماعت دی نیت لے کے آیا سی، دماغ ٹر گئی. میں کئی بندے نے ویکھیا وہ مسیتے پڑھتے ہیں جدوں نا جماعت ہو گئی ہے نال بھی مڑ جاتے ہیں گھر جا کے نماز پڑھتے ہیں. نہیں، فرمایا وضو کر کے آیا، نیت پوری سی جماعت نہ ملنا ہے، کسی وجہ تو جماعت ہو گئی، کلا مسجد اندر نماز پڑھ لے، اللہ سچی نیت کی وجہ تو پوری جماعت کا ثواب عطا فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک صحیح نیت کی وجہ تو پورا ثواب بندے کو عطا کرتے ہیں. آخری ایک دو باتاں چند منٹاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ 750 کلومیٹر تبوک دے میدان اندر جہاد واسطے جا رہے ہیں، غزوہ تبوک لے جا رہے ہیں. غریب صحابے، ماڑے صحابی، کمزور صحابہ، انہوں نے تو ویکھیا نا نبی پاک دا قافلہ جا رہا ہے، بیماری دی وجہ تو رہ گئے، غربت دی وجہ تو رہ گئے. اللہ دا قرآن آندا ہے جدوں نبی دے یاراں نوں انہاں نے جاندیاں ویکھیا تے انہاں دیاں اکھاں آنسواں دے نال بھر گئیاں. آندے نے مالکا سانوں بھی سواری دیندا تے اسی بھی نبی پاک نال جہاد کردے، سانوں سواریاں دیندا، صحتاں دیندا تے اسی بھی نبی پاک نال نکلدے. اللہ دے نبی بیماری تیرے ولوں، اللہ تعالیٰ بیماری تواڈے ولوں آئی ہے، غربت تواڈے ولوں آئی ہے. اللہ دا بھاگ جی دے اندر ساڈی تے کوئی کوتاہی نہیں. نبی علیہ السلام جدوں غزوہ تبوک تو واپس آئے، آپ نے فرمایا صحابہ تقریباً 750 کلومیٹر سفر کر کے گئے ہو، تقریباً 750 کلومیٹر 1500 کلومیٹر دا جڑا سفر کیتا جے، جنہ اجر اللہ پاک نے تہانوں عطا فرمایا ہے، اے جڑے مدینے چ بیمار تے غریب لوگ نے سچی نیت دی وجہ تو اللہ پاک نے اونہ ہی اجر انہاں نوں عطا فرما دیتا ہے. یار اج نیت کر کے جاؤ ہاں انشاءاللہ میں اپنے ابا جی کو حج کرانا ہے، ملازمہ دی طرح اپنے باپ نو بلانا ہے، 200 روپیہ دا اپنے ابے کو حساب لینا ہے. پتر نیت کر اللہ مینوں رزق حلال دے، میں اپنی اماں نو حج کراواں، اپنے ابے نو حج کراواں. تو اے نیت کر کے ویکھ اللہ پاک تینوں غیب دے خزانے جو رزق عطا فرمائے گا. تے جنوں 200 روپے دے بل دی خاطر باپ نو لانا ہے تے اللہ پاک تیرے لیے برکتاں دے سارے دروازے ہی بند کر دے. اب پچھلے ہفتے دا واقعہ، پچھلے ہفتے بزرگ آدمی داڑھی چ چاندنی تجد گزار بزرگ، میں تقریباً انہوں نے کم از کم 20-25 سال تو دیکھ رہے ہیں. میرے کو گھر آئے، روئی جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قاری صاحب کو باپ دا شان نہیں بیان کریو، لوگ ماں دی عظمت بڑی بیان کر دے کو باپ دا مقام نہیں دسو. روئی جان میں کہا بزرگوں کی گل ہوئی ہے؟ آندے نے قاری صاحب میرا پتر میرے نال رہندا ہے، افسر ہے، تے اسی نا بل ادھا کرنے ہیں تے 800 روپیہ بل آیا ہے، 400 انہیں دینا سی تے 400 تے میرے کو نا پیسے نہیں بنے. تے میں کہا پتر 250 روپیہ میرے کو لے لے تے 150 روپیہ پتر اپنے کو پا لے. تے میرے پتر نے نا مینوں تو کر کے بلایا تے بل نو پرا سٹیا، کہنے لگا 150 پہلے رکھ 250 میں بعد چ لینا. میرے پیارے بھائیو نیت کرو، جس ماں دے پیٹ اندر 9 ماہ گزارے نہیں، جس ماں دی چھاتی تو 2 سال دودھ پیتا، یا اللہ مینوں توفیق عطا فرما میں اپنی ماں نو حج کراواں، اپنے باپ نو حج کراواں. اوے جی حج کرا نہیں سکدا، عمرہ کرا نہیں سکدا، کم از کم نیت تے کر، اللہ پاک تینوں تیری نیت دی وجہ تو اجر و ثواب عطا فرما دے. ساڈے کو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، دعاواں کراؤندے نے. میرے کو 20 سال ہو گئے مینوں تقریراں کردیاں، جلسے کردیاں، دعاواں کردیاں. 20 سالاں چ میرے کو 20 نوجوان بھی نہیں آئے جنہوں نے مینوں یہ گل کہی ہوئے شیخ صاحب اج دعا کر چھڈو کہ اللہ مینوں توفیق دے تے میں اپنے ابا جی نو حج کراواں. بھائی جان ساڈے تے اللہ دا احسان ہے، اللہ دی محبت ہے، اجے نیکی کیتی نہیں، نیکی دی نیت ہے، نیکی دا ارادہ ہے، فلم یعملھا نیکی کیتی نہیں، فرمایا اللہ سچی نیت دی وجہ کو اپنے بندے کو پورا ثواب عطا فرما دیتے. یار مسلم شریف حدیث نہیں پڑھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے دی خواہش ہے مینوں میدان جہاد اندر موت آئے، میں اللہ دے رستے اندر شہید ہو جا، اللہ دے رستے اندر کٹ جا. نبی پاک فرماتے ہیں بستر تے بھی جے فوت ہو جائے گا نا، شہادت دی سچی نیت دی وجہ تو اللہ پاک انہوں جنت اندر شہیداں والا درجہ عطا فرما دے. بلکہ میں حدیث اندر پڑھے حضرت
غالباً زید بن ثابت یا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گیا، بستر تے لیٹے، جہاد تے جان دا ارادہ ہے، بیمار بستر تے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی تیمارداری واسطے چلے گئے. مختصر ویکھیا کہ ویندے ویندے انہاں دی روح قبض ہو گئی. رشتہ داراں نے چیخنا شروع کر دیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ پڑھیا. تے بیٹی نے جدوں اپنے باپ نو ویکھیا تے کہن لگی ابا جی دی پوری تیاری سی، میں جہاد تے جاندا، اللہ دے رستے جاندا، کنا اچھا ہوندا کہ میرے ابا جی نو سفر جہاد اندر موت آ جاندی، میرے ابا جی نو شہادت دی موت آ جاندی، کنا اچھا ہوندا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے پریشان نہ ہو، تیرے ابا جی دی نیت پکی سی، اللہ پاک نے تیرے ابے نو شہادت دا درجہ عطا کر دیتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کسی ویلے سیلاب آ جاتا ہے، کسی ویلے اللہ رحم کرے کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے، کسی ویلے کوئی بلڈنگ ڈگ پیندی ہے، نیک بد بندے کٹھے شہید ہو جاندے نے، کٹھے فوت ہو جاندے نے، تے کئی لوگ بڑے پریشان ہوندے نے، لو جی یہ بھی ٹر گیا ہے، پتہ نہیں یہ تے بھی عذاب آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں ایسی کٹھی موت آندی ہے نا، کل قیامت والے دن اللہ پاک اٹھائے گا، ہر بندے نو اودی نیت دے مطابق اٹھائے گا. تو میرے پیارے بھائیو، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس صحیح البخاری دی پہلی حدیث اندر پہلے باب اندر پورا دین بیان کر دیتا ہے. اج دے سارے درس دا خلاصہ پتہ کی ہے؟ سارے مل کے بولو، میں گل ختم کراں. جیڑا مسئلہ اللہ دی وحی چ نہیں، او مسئلہ جیڑی شے وحی چ نہیں، اچھی بولو دین نہیں. جیڑی شے اللہ دے دین اندر نہیں، وحی اندر نہیں، او دین نہیں. اور عمل جنہ بھی پہاڑا کر لے، جے نیت اندر خرابی ہے، مل کے بولو او دا بھی اجر ملدا، او دا بھی اللہ پاک اجر عطا نہیں کر دے. میں ہور آسانی کر دینا، کئی بندے نیک عمل کرتے ہیں، نیت اینی اچھی ہوندی ہے، ککھ دے برابر عمل کرتے ہیں، اللہ پاک لکھاں نالوں بہتا ثواب عطا کر. ذرہ عمل کرتے ہیں، اللہ پہاڑاں نالوں بہتا ثواب عطا کرتا ہے. اور کئی پہاڑاں دے برابر عمل کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کرتے ہیں، میری سلیٹ لگ جائے، میری پلیٹ لگ جائے، میرا نام آ جائے، میرا نام اونچا ہو جائے. فرمایا ریاکار دے عمل اللہ پاک برباد کر دیتا ہے. حضرت امام بخاری نے بھئی پیغام پتہ کہ دیتا ہے، آخری پیغام سن لو. اے جڑی اللہ دی جہنم پڑکائی جانی ہے نا، منافق نہ نہیں پڑکائی جانی، یہودی نہ نہیں پڑکائی جانی. نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلے قرآن دے قاری نہ آگ بڑھکائی جائے گی، مجاہد نہ آگ بڑھکائی جائے گی، اور سخی نہ آگ بڑھکائی جائے گی. کیوں؟ یہ سخاوت کرتا سی، قرآن پڑھتا سی، جہاد کرتا سی، لیکن ریاکار آدمی سی. اپنی اعمال نو چھپاؤ، اپنی نیکیاں نو چھپاؤ. امام بخاری نے پیغام پتہ بھی دیتا ہے، جیڑی نیکی تیری تے تیرے اللہ دے درمیان راز رہ جائے، اللہ پاک دنیا تے بھی وہی برکت عطا کرتا ہے تے مرن تو بعد بھی اللہ دا اجر عطا کرتا ہے. آخری گل سنو پھر گل ختم کراں. کئیاں نے ماشاءاللہ تواڈے چوں 20 عمرے کیتے ہونے نے، کئیاں نے ماشاءاللہ 25 کیتے ہونے نے، نہیں کیتے تے اللہ نصیب کرے. آمین. اور دلوں آمین نہ بے کوئی نہ جاؤ. اللہ تانوں 30-35 عمرے کرن دی توفیق دے. آمین. امام بخاری نے پیغام میں دیتا ہے کہ نیکی نو چھپانا ہے. ہن میں ویکھیا، تسی بھی ویکھیا ہوگا، 4 بندے رل کے بیٹھے ہونا، ہوندا بھا جی میں تے ماشاءاللہ 7 عمرے کیتے، دوجا آندا میں 11 کیتے، تیجا آندا میں 17 کیتے، چوتھا بول کہندا میں 35 کیتے. یہ تو دسن واسطے کیتے نے. ایک بندہ آندا جی میں لوکاں نوں شوق دلان واسطے دسنا، اوے لوکاں نوں شوق دلان واسطے بخاری شریف دی حدیث پڑھ، لوکاں نوں شوق دلان واسطے قرآن دی ایت پڑھ. اس عمل اندر بڑی طاقت ہے، اس نیکی اندر بڑی طاقت ہے، جڑی اللہ اور بندے دے درمیان راز رہ جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات اس حدیث کو بیان کر کے میرے پیارے بھائیوں سڈیاں نیتاں دی طہارت کیتی ہے. ائمہ محدثین نے لکھیا ہے سب نالوں مشکل عمل
اے نیت دی طہارت ہے، اے نیت دی پاکیزگی ہے۔ اللہ پاک نے تانوں سچا مسلک دیتا ہے، سچا مسلک دیتا ہے۔ اپنی نیتاں کو پاک بناؤ، صاف بناؤ، اتفاق دی نیت رکھو، اتحاد دی نیت رکھو، سخاوت دی نیت رکھو، معاف کرن دی نیت رکھو، اللہ دے رستے اندر خرچن دی نیت رکھو۔ بندہ جس نیک عمل دی پکی نیت کر لے، عمل نہ بھی کرے، اللہ پاک پورا اجر و ثواب عطا فرماندے نے۔ میں دعا کرنا محبت نہ آمین کہو، اللہ پاک سانو اپنی نازل کردہ وحی نو مضبوطی نہ تھامن دی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ سانو اپنے اعمال اندر اخلاص اور اپنی نیت اندر طہارت پیدا کرن دی توفیق عطا فرما۔ ساتھیاں نے لکھے ہے ختم شریف میں کھانے پر پڑھا جائے تو کہتے ہیں وہ کھانا حرام ہے، جو آپ شریعت کے مطابق دیں۔ دیکھو جی اگر تے صرف کل پڑھے جان تے صرف کل پڑھن دے نال کھانا حرام نہیں ہوتا۔ ہاں غیر اللہ دی نظر و نیاز ہوئے، جی میں کوئی 11ویں ہے یا حضرت حسین دی نیاز ہے یا کسی اور بزرگ دی نیاز ہے، غیر اللہ دی نظر و نیاز ہوئے تے حرام ہے۔ صرف اگے چوڑ پہنے بندہ کل پڑھ لیندہ ہے، صرف کل پڑھن نال چیز حرام نہیں ہوتی۔ البتہ ایک طریقہ نہیں کل پڑھن دا، کھانا کھان تو پہلے نبی پاک نے دسیا ہے بسم اللہ پڑھو تے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ ایک موٹی جی گل ذہن چ رکھ لو، بندے دی نیت کنی بھی چنگی ہوئے جی وہ عمل وہی تو ثابت نہیں تے عمل قابل قبول ہے۔ اے تے بخاری تو ثابت ہویا کہ جیڑا تو عمل پیا کرنا ہے انہوں وہی تو ثابت کر۔ اور میں تو مسئلہ سمجھانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ گوشت بھی کھاندے سن، سبزیاں بھی کھاندے سن، دعوتاں بھی ایک دوسرے دیاں کردے سن۔ اب بخاری شریف تواڈے کول ہے، سیاستہ تواڈے کول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتے دعوت کھان گئے ہون یا صحابہ نے نبی پاک کو دعوت کھادی ہوئے، صحابہ نے یا نبی پاک جو کسی نے بھی کھانے تے کل پڑے، یہ عمل نبی پاک تو ثابت ہے، صحابہ تو ثابت ہے، تے جڑا عمل ثابت ہی نہیں تے نیت کنی بھی چنگی ہوئے قابل قبول ہے۔ بیک وقت دو چیزاں ضروری نے، اللہ دے دین جو چیز ثابت ہوئے اور نیت اندر اخلاص ہوئے۔ کلی بندے دی نیت بھی کچھ نہیں کر دیجئے، مسئلہ دین تو ثابت نہیں۔ اللہ پاک سانو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے ماشاءاللہ ساتھی اس مسجد نال تعلق رکھتے ہو، انشاءاللہ کوشش کر کے مغرب تو بعد درس حدیث بیٹھو گے نا انشاءاللہ، اور کوشش کرو اپنے گھراں وچ بھی حدیث پاک دا درس شروع کرو، چاہے اتوار دے اتوار کر لو، جمعے دی شام کر لو، ایک دن اپنے گھراں وچ مقرر کرو۔ اللہ تواڈے گھراں وچ رحمتاں کرے گا، برکتاں کرے گا۔ آخر تے میں پھر دعا کرنا، حبس دے اندر گھٹن دے اندر ماشاءاللہ آخر تک ساتھی بیٹھے نے، اللہ پاک انہاں آنا قبول کر کے اللہ سانو بیت اللہ دے حج نصیب فرما، اللہ پاک سانو عمرے نصیب فرما، ساڈے زندگی بھر دے گناہ معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔